ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। بہت اچھے. ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ। واہ واہ واہ. ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ جا نہیں بیگم. ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਵਾਂ, واہ ਤੈਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਰੱਜ ਲਵਾਵਾਂ, ਆਵੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। بہت اچھے. اسے بیگم نے رنگے ہاتھ پکڑا، کھلے عاموں کرپشن کر رہا تھا، پڑوسن لائی گرما گرم چمپیں، مگر وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ میرے ساتھ لگ کے مرو دیا، مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا، جسے جانتا تھا میں زندگی، وہ تو صرف وہم و خیال تھا۔ بہت اچھے. جنہاں کراں وچ ماں نہیں ہوندی، ہائے ہائے ہائے. انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی۔ کیا بات. ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। بہت اچھے. ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ۔ وہی واہ واہ واہ. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے سلسلے شعر و شکر کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر طاہر شہیر۔ اس وقت جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں۔ سنجیدہ شاعری ہو، مزاحیہ شاعری ہو، نعت ہو، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے، ایک رنگ ہے۔ دنیا انہیں مزاح نگار کے طور پہ جانتی ہے، لیکن ان کے کئی اشعار ایسے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے وہ اشعار رکھوں گا تو آپ ایک دم چونک جائیں گے کہ اچھا یہ شعر جو ہے یہ بھی انہی کا ہے۔ تو ایسے خوبصورت شاعر کہ جن کی مزاحیہ شاعری، جن کی سنجیدہ شاعری، ہر نوعیت کی شاعری جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں، تو آئیے ان سے مزے کی گپ شپ کرتے ہیں۔ جناب زاہد فخری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جیسے میں نے کہا فخری بھائی، میں تو آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ فیملی پوئٹ ہیں، کہ آپ کے پاس کیا خوبصورت اشعار ہیں کہ جس کی بھی بات کی جائے ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے کا ہنر آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ بس اللہ کا کرم ہے، مجھ پہ تخلیق کے جتنے بھی موسم اترتے ہیں میں انہیں قبول کر لیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ تو میں جھجکتا نہیں ہوں کچھ بھی لکھنے سے۔ بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کرم ہے اللہ کا جی آپ کے اوپر، بالکل میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گپ شپ کو آگے لے کر جب چلیں تو اس سے پہلے ایک جو مجھے بھی بہت وہ غزل پسند ہے آپ کی سنجیدہ، وہاں سے بات شروع کر لی جائے کہ پھول بہتے پانیوں میں پھینکنا اور سوچنا، اس غزل کو، تاکہ جو آپ کے سننے والے، آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ سے جڑ جائیں اور پھر آگے بات کو لے کر چلتے ہیں۔ چلے میں پیش کرتا ہوں۔ شام تک ان پتھروں پہ بیٹھنا اور سوچنا، پاؤں ٹھنڈے پانیوں میں ڈالنا اور سوچنا، واہ 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 واہ، وہ بھی آگے اس کنارے پر کہیں بیٹھا نہ ہو، پھول بہتے پانیوں میں پھینکنا اور سوچنا، بہت اچھے بہت اچھے، کیا وہ بھی آگے اس کنارے پر کہیں بیٹھا نہ ہو، بہت اچھے، پھول بہتے پانیوں میں پھینکنا اور سوچنا، واہ، جانے اس میں رہنے والے وارثوں کو کیا ہوا، پھر کوئی خالی حویلی دیکھنا اور سوچنا، کیا اچھا ہے، بہت اچھے، جانے اس میں رہنے والے وارثوں کو کیا ہوا، پھر کوئی خالی حویلی دیکھنا اور سوچنا، دیکھ کر آنا اسے ان جنگلوں کے پار تک، دور تک ان راستوں پہ بھاگنا اور سوچنا، دیکھ کر آنا اسے ان جنگلوں کے پار تک، دور تک ان راستوں پہ بھاگنا اور سوچنا، بہت اچھا، زندگی کیسے کٹے گی ایک مسلسل یاد میں، یہ بھی کیا ہر وقت اس کو سوچنا اور سوچنا، واہ واہ، مقرر، زندگی کیسے کٹے گی ایک مسلسل یاد میں، بہت اچھے، یہ بھی کیا ہر وقت اس کو سوچنا اور سوچنا، واہ واہ، دستکیں سننا کبھی محسوس کرنا ہٹیں، رات بھر کمرے میں تنہا جاگنا اور سوچنا، واہ 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 واہ، دستکیں سننا کبھی محسوس کرنا ہٹیں، رات بھر کمرے میں تنہا جاگنا اور سوچنا، کون سی منزل پہ ہیں فخری تیرے بچھڑے ہوئے، رہ میں بیٹھے پنچھیوں سے پوچھنا اور سوچنا، واہ 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 واہ، شام تک ان پتھروں پہ بیٹھنا اور سوچنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی جو پہچان بنی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مزاح نگار کے طور پہ سب سے پہلے، جس کی آگے میں فرمائش بھی کروں گا، کدی تے پیکے جانی بیگم، یہ ایک ایسی نظم ہے جو ہر گھر میں ہر شادی شدہ شخص کی دل کی آواز بن چکی ہوئی ہے
لیکن مطلب کیسے آپ کے ذہن میں آیا یہ خیال کہ جی میں مزاح کی طرف آؤں؟ یہ وبا کی طرف پھیلی. ہر سال سوچتا ہوں نہ سناؤں, پھر کچھ شادیاں ہو جاتی ہیں, گھر گھر کی کہانی بن گئی. یہ وہ نظم ہے جو شاعر سے بھی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. ٹیبلو بنے کہاں کہاں پہنچی, اور 30 سال سے یہ بالکل اسی طرح توانا ینگ لوگوں کے ذہنوں میں آباد. بلکہ مجھے یاد ہے شروع کے دنوں میں تو لوگ سمجھتے تھے یہ انور مسعود صاحب کی نظم. وہ جنہوں نے آڈیو سنی تھی نا, وہ سہیل احمد کی بھی سمجھتے رہے. مطلب وہ جس کے ساتھ بھی میری آواز ملتی تھی, پھر جب ویڈیو کا دور آیا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ اصل میں یہ مجرم یہ ہے. مزاح کی طرف میں اس لیے آیا کہ میرے دوستوں, آپ کو تو پتہ ہے میری ویٹ کا اور ساری میں بے شک فیصل آباد سے تعلق ہے, اور مزاح اندر ہے, جملہ جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. جملہ نہیں, وہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں ہم سے بندہ ضائع ہو جاتا ہے, جملہ ضائع نہیں ہوتا. تو وہ چونکہ فیصل آباد سے تعلق تھا, دوستوں کے ساتھ بھی ساری زندگی, تو دوستوں کی خواہش تھی کہ میں کچھ مزاح کی طرف بھی آؤں. پھر ایسا آیا کہ پھر یہ میرے بہت سنجیدہ دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے. لیکن جب مجھے اس مزاحیہ شاعری پر دعائیں ملنا شروع ہوئی تو پھر میں نے کہا نہیں, صحیح بات. پھر مجھے کسی نے ایک بار پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا میں اداس چہروں پر مسکراہٹوں کے ڈمپل بناتا ہوں. واہ 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 واہ. تو وہ میں ڈمپل بنا رہا ہوں, آپ بھی بنا رہے ہیں, میں بھی بنا رہا ہوں, ہمارا پورا قبیلہ بنا رہا ہے. لیکن سنجیدگی ساتھ چل رہی ہے, مزاح بھی ساتھ چل رہا ہے, غزل بھی, نعت بھی. بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے کون سا جو آپ کی پہچان بنی وہ تو کدی تے پہ جانی بیگم ہے, لیکن اس سے پہلے سب سے پہلا آپ نے مزاحیہ قطع یا مزاحیہ شعر یا مزاحیہ نظم کون سی کہی؟ بس اس طرح اس حوالے سے تو مجھے بہت زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹی سی نظم تھی جو میں نے بقرہ عید کے مشاعرے پہ پڑھی. اچھا, یہ مزاح لکھنا شادی کے بعد شروع کیا یا اس سے پہلے؟ شادی کے بعد, بہت دیر بعد. میں یہی سننا چاہ رہا تھا. بلکہ یہ جو میری پیکے ہے نا, یہ میری ایک نظم ہے رخصتی. اچھا, میں نے, آپ کو پتہ ہے میں نے ماں کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے بہت لکھا ہے. ایسے ہی آپ فیملی پوئٹ ہے چونکہ آپ کو بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ سارا سنجیدہ کلام ہے. میری ایک نظم ہے کہ پل دو پل, رخصتی ہے, پل دو پل تے بہ جا کڑیے, تھوڑی دیر تے رہ جا کڑیے, کدی کدی پھر آنا ہے تو دیری پھیرا پاؤنا ہے, تو جنی دیر بھی بہنا ہے تو کڑیاں گنتی رہنا ہے. ماپے سکھیاں ویر نہیں کڑیے, اج سارے بڑے دل گیر نہیں کڑیے, پل دو پل تے بہ جا کڑیے. بہت اچھا. تمہارے ایک دوست تھے خورشید صاحب, کہنے لگے یار اس کو تم, یہ اتنی رواں بہر ہے, کس طرح مزاح میں لے آؤ. پھر وہ اللہ میاں نے ایسا کرم کیا, تو میں نے صبح ان کا فون پہ, میں نے رات ان کو کہیں کسی محفل میں سنائی تو وہ رو پڑے. تو صبح ان کا آیا کہ مزہ تو بہت ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے اس میں اور بھی کوئی مزاح کی طرف بھی کچھ کرو. تو پھر میں نے یہ اپنی وائف کو سنائی دوپہر کھانے سے پہلے. تو وہ میرا کھانا اٹھا لیا گیا, نہیں اٹھایا گیا. میں ڈرتے میں نے کہا پہلے سنا لوں, بعد میں کھانے پہ لڑتا. اچھا اس نے کہا ہٹ گڈ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعی ہٹ کر دیا, اور پھر اس کا جواب شکوہ چلا, پھر بریانی, پھر یہ ایک سیکوینس بن گیا. بالکل ایسی محبتوں کا. میں نے دیکھا کہ اچھا ایک چیز ہے, آپ کی بیگم جس نظم کو کہتی ہے نا کہ یہ اوکے ہے, وہ واقعی ہٹ ہو جاتی ہے. یہ صحیح بات, یہ آپ ہمیشہ, میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ بیگم کو ضرور سنایا کریں. بالکل ایسے ہی, میں یہی کرتا ہوں. سامع ہی وہ ہوتی ہے, ساڑی مرشد ہی ہوئی ہے. مرشد, صحیح, ہاں صحیح بات ہے. وہ جس کو کہہ دیتے نا اوکے ہے, یہ اچھی ہے, یہ صحیح بات ہے, وہ واقعی ہٹ ہو جاتی ہے. بہت ان کی آبزرویشن ایسی ہوتی ہے کہ میں بعض اوقات کچھ لفظ بھی وہ میرے بدل دیتی ہیں, غزل میں بھی, شعروں میں بھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. وہ ٹھیک ہوتی ہے. پھر میں سوچتا ہوں بعد میں, اس وقت شاید مجھے اچھا نہ لگتا ہو, لیکن بعد میں جب غور کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بہت اچھا. تو خیر سے جو فیصل آباد کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر تو سادہ بات ہوتی نہیں ہے, چونکہ تو آپ کے دوستوں کے ساتھ تو بڑے شغل لگتے وہاں نہیں ہوتی. میں نے ایک دوست کو فون کیا, انہوں نے ہمارا کھانا کیا تھا, اس کی بیگم نے اٹھایا ان کی. میں کہ بھابی زیادہ نہ پکانا, گرمی بڑی ہے. کہندی میں کی پکانا, میرا تے اپنا منہ پکا ہے. میں کہ میں ٹھیک ہے, نال نان نہیں ہے. وہاں ہر بات ہی ایسے ہے, جیسے کوئی لوڈو کھیل رہا تھا, تو میں گلی سے گزرا ہے, صحیح میں واک کرتا کسی گلی سے گزرا, تو لوڈو کھیل رہے تھے, تو اس کے ایک انگلی پر نا اس نے پٹی کی ہوئی تھی. تو میں رک کے میں کہ پچھلے ٹورنامنٹ سے زخمی ہوئی. وہاں جی ہمارے ایک دوست تھے, سینئر تھے ہم سے بہت,
اور بہت ماشاءاللہ ہیوی, اور وہاں جھکتے بڑی آپس میں ان کی. اور ایک اور صاحب تھے, ان کے میں نام نہیں لیتا پھر وہ بات, ہم سمجھ لیکن وہ مزیدار اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے. ہمارے سینئر تھے, اور ان کے بھی آگے ایک دوست تھے, وہ ان کا گروپ تھا. اچھا, وہ کمپنی ہمارا ایک بہت مشہور جسے اب جناح گارڈن, جی ہاں, کمپنی باغ, جو کمپنی باغ جناب کلب کے ساتھ, تو وہاں وہ سیر کر رہے تھے. تو وہ ادھر سے ان کے دوست ہیں, انہوں نے کیا کی ہو رہا ہے, وہ کہتے سیر سور کر رہے ہیں. کہتے اچھا سانو پلیکھا لگا, سمجھا سور سیر کر. اسی طرح وہ بہت اچھا, وہ اس طرح کے وہاں عجیب واقعات. ایک میرے دوست نے مجھے کہا, وہ جھکتے شکتے شروع ہو گئی, اس کا سانولا سا ذرا ڈارک ہی رنگ تھا. اچھا, تو میں نے کہا یار بات بڑھ رہی ہے, تو جھکتوں سے پھر آگے کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی. اچھا, تو میں نے کہا نہیں ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں بھی آپ کو بھائی سمجھتا ہوں. میں کہا تم میرے بھائی ضرور ہو, لیکن تم میری کینیا والی امی سے. اور کسوٹی کھیلے یہ شاعر جو تھے, یہ دوست شاعر ہے نا, ہاں یہ دوست شاعر ہے, یہ شاعر دوست ہمارے. اور یہ بھی مزاح یہ پھر اتنا معروف ہوا, وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت, میں ان کا ذاتی طور پہ فین ہوں جی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر یہ تو چلتا رہتا. اب لوگ سوچیں گے کہ آخر وہ کون سا شاعر ایسا دوست ہے جس کو فخری صاحب نے کہا ہوگا کہ تم میرے بھائی ہو لیکن میری کینیا والی امی چھو. جیسے میرا گیلانی صاحب سے شغل چلتا رہتا ہے. ہاں, انہوں نے بھی میرے کئی وہ حج والا واقعہ بنایا ہوا ہے. اور تو میں کہتا ہوں کہ وہ گیلانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ قومی انحطاط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا میری اشوریہ رائے. یہ فکرے آتے ہیں. یہ فیصل آباد کی مٹی ایسی ہے, زمین ایسی ہے. بالکل صحیح. ہاں, میں تو کہا وہاں نلکوں میں جھکتے آتی ہیں. واہ, ہاں جی یار, بڑھیا گرم جوتا آ رہی ہے, اور وہ موسم ٹھنڈا, ٹھنڈیاں جوتا آ رہی ہیں. وہ کتنا ہے, وہ جتنے کامیڈین, کتنے بڑے بڑے کامیڈین وہاں سے ہیں, بڑا نام ہے وہاں سے. بس میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ وہ اتنے زیادہ ہے کہ جس کا رہ جائے گا وہ ناراض ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سرکار, اب سب سے پہلے میں فرمائش ہی یہی کرنا چاہوں گا, ذرا یاد تازہ ہو جائے گی لوگوں کے دلوں میں, کدی تے پیکے جانی بیگم. چلے میں سنا تو میں کم ہی سناتا ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ کمال نظم ہے جی. کدی تے پیکے جانی بیگم, ہائے ہائے ہائے, آوے سکھ دا سانی بیگم. نہیں جی, ہوں جی اس ٹیمپو چاہو ذرا, کدی پہلے ذرا فاصلے تے لے کے جاؤ جی دلوں آواز نکل دی ہے. Once in blue moon, کدی تے پیکے جانی بیگم, آوے سکھ دا سانی بیگم. بہت اچھے. کٹھیاں رہ رہے اک گیا ہوں, لاگے بے بے تھک گیا ہوں, واہ واہ واہ, ٹینڈیا وانگو پک گیا ہوں, تے پر بھی نک گیا ہوں, ہن سینے ٹھنڈ پانی بیگم, کدی تے پیکے جانی بیگم. ساری سنانی. ہاں جی سناؤ. لے کی رنگ وکھا دیتے نے, سجن یار چھڑا دیتے نے, واہ 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 واہ, پچھلے پیار بھلا دیتے بھی بہت اچھے. بینگن تک کھوا دے, ترس کوئی ہن کھا نہیں. واہ 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 واہ, کدی تے پیکے جان, بہت تے اچھے. کو چھپڑ دے وچ تر کے, کی لبائے شادی کر کے, بہت اچھے. جندڑی لنگ چلی مر مر کے, ادھے رہ گئے ہیں ڈر ڈر کے, واہ واہ واہ, مل گئی بڑی سزا نہیں بیگم, بہت اچھے. کدی تے پیکے جانی بیگم. تے شام منان نو دل کرتا ہے, آہا, سگریٹ پان نو دل کرتا ہے. آئے ہائے, کیا مصرا ہے جی, کیا مصرا ہے. شام منان نو دل کردا ہے, سگریٹ پان نو دل کردا ہے, پارو کھان نو دل کردا ہے, تازے نان نو دل. واہ 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 واہ, کر دے پورے چاہ نہیں بیگم, کدی تے پیکے جانی بیگم. واہ تے واہ, اپنی آخری بند ہے کہ اپنی مرضی آئیے چاہیے, منڈیاں ورگے کپڑے پائیے, اور راتاں نو شبرات بنائیے, بہت اچھے. کچھ دن اسی عید منائیے, اور بدلے ذرا ہوا نہیں بیگم, واہ 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 واہ, کدی تے پیکے جانی بیگم. بہت اچھے, بہت اچھے. اے تے شادی شدہ مردوں کا قومی ترانہ بنیا نا باقاعدہ. بالکل, بہت اچھے. تو آپ نے اس کے بعد بامر مجبوری جواب لکھنا پڑا آپ کو. ہاں, وہی خاتون کا فون آیا کہ بھائی جان میں صبح شام آپ کی نظم سنتی, مزہ بہت آتا ہے, لیکن ساڈے والوں بھی کچھ لکھو. واہ, پھر یہ اللہ نے مجھے یہ عطا کی, گھر نو چھیتی آوے بیبا, انج تے نہ تڑپاوے بیبا. واہ واہ واہ, یا بیبا سے مراد شوہر. شوہر, جو نہیں ہوتا نہیں.
ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਏ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਵੇ ਬੀਬਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਬੀਬਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓਰਾਂ ਨੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਾ ਏ ਸਭ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਚਾਵੇ ਬੀਬਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਬੀਬਾ। ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠੱਗ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਏ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਏ ਕਿਹੜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਸਕਾਂ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਏ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖਿੱਚ ਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਵੇ ਬੀਬਾ ਕਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਸਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਰੱਜ ਲਵਾਵਾਂ ਆਵੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਾਹ واہ واہ واہ। چھیتی کار نو آوے بھی بہت اچھے۔ کالج لائف کی اگر بات کی جائے فخری بھائی، آپ ماشاءاللہ اپنے زمانے میں واقعتاً جو ہمارے وہ دوست بھی کہتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں کہ اپنے دور کے شاہ رخ تو ہوں گے ہی، کبھی بھی نظر آتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا زمانہ یاد کروانا چاہوں گا۔ بہت اعلیٰ زمانہ، بہت ہی مزیدار۔ ایک تو بچپن سے بہت خوشحالی تھی گھر میں ہمارا، اور پیار بھی بہت ملا، اور بڑا اور دوست بہت مختلف جگہوں سے ملا۔ ہاں وہ تو بہت ہی پیار ملا، اتنا ملا۔ شفیق الرحمان کہتے ہیں نا کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانا، وہ ہم اس کیٹیگری میں اس قبیلے کے لوگ تھے نا۔ بہت اچھے۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت دور تھا۔ واہ 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 واہ، کیا دور تھا بس۔ واہ، وہ تو ذہن میں اب بھی یادوں میں وہ گھنٹیاں بج رہی ہوں گی نا، سننے والوں کو بھی محسوس کرو گا کہ ذہن میں وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ اپنی دوستی قائم رہے، روز ہم ملتے رہیں اور تشنگی قائم رہے، واہ 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 واہ، لفظ خوشبو ہی رہیں تیری سماعت کے لیے، میری باتوں میں ہمیشہ تازگی قائم۔ بہت اچھے۔ بس میں یہ تھا، میری ڈیبیٹ تھی، میری پہلی وجہ شہرت ڈیبیٹ تھی۔ ہاں، آپ بہت اچھے ڈیبیٹر تھے۔ رول آف آنر اور ٹرافیاں اور گولڈ میڈل، یہ سارے اس دور میں اتنے دیکھ لیے کہ پھر بعد میں ان کی خواہش ہی نہیں رہی، بوریاں بھر بھر کے گھروں میں رکھ گئی۔ بار کہ وہ بڑا اچھا دور تھا، کامیاب، کامران، پیار والا، گھر سے بھی بڑا سکون تھا۔ پھر وہ زندگی میں کرائسس آتے ہیں آگے جا کے، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد، لیکن باہر کا بہت اچھا دور گزرا۔ اور فیصل آباد میں جب آیا، دوستوں کو روتا چھوڑ کے، ان کی فیملیوں کو، ان کے ماں باپ کو جو مجھ سے اپنے بچوں کی باتیں کر لیا کرتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا۔ وہ دور ہی اور تھا، وہ زندگی ہی اور تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سکون ملتا تھا۔ بے شک۔ چمکتی شامیں تھیں اور دل ربا سویرے تھے، ہمارے چاروں طرف خوشبوؤں کے ڈیرے تھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وہ کون تھا کہ جو حالہ کیے ہوئے تھا ہمیں، وہ کس کا پیار تھا اور بازوؤں کے گھیرے۔ بھی بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت نہائے ہیں ہم آنسوؤں کی بارش میں، کسی کی یاد کے بادل بڑے گھنیرے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ تو اتنی غزلیں ہیں۔ پھر ہاں جی، میں بالکل وہ علیحدہ سے آپ کے سنجیدہ شاعری کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک غزل میں اور فرمائش اس کی ضرور کروں گا۔ اسے اپنی فردا کی فکر تھی۔ کیا اچھا، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اسے اپنے فردا کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ جی میں پیش کر دیتا جناب۔ اسے اپنے فردا کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ بہت اچھے۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ واہ 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 واہ۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ بہت اچھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود سراپا سوال۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا، وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ عجب اس کا رنگ جمال تھا،
दमे वापसी उससे क्या हुआ, ना वो रोशनी ना वो ताजगी, बहुत अच्छे, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था, बहुत अच्छे, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई खिला न था, वाह वाह वाह, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। ये बाकायदा अब ये तो ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका ना कि कमाल शेर, कमाल तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था, मेरे साथ लग के वो रो दिया मुझे फख्री इतना वो कह सका, जिसे जानता था मैं जिंदगी वो तो सिर्फ वहमो ख्याल था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मुशायरे पढ़े, दुनिया भर का सफ़र अगर मैं बात करूं तो मुशायरों की बुनियाद के ऊपर ही मुख्तलिफ जगहों पे आप गए हैं। कहाँ जाके सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया कि यार वाह ये जगह बहुत अच्छी? मुझे सब जगह मज़ा ही आता है जहाँ भी, चूँकि पाकिस्तानी हर जगह मिल जाते हैं। हाँ ऐसा तो है, बहुत हसास, जहाँ छोटा सा पाकिस्तान है हर एक के दिल में, गुमा तक भी नहीं होता वतन से दूर बैठे। वाह 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 वाह। अब तो जद्दा मस्कत मेरे अपने बच्चे भी रहते हैं, और फिर अमेरिका भी हुआ, इंग्लैंड, नॉर्वे, कहाँ कहाँ नहीं गए, इंडिया बहुत दफ़ा गए और सारी दुनिया में घूमे और मिडल ईस्ट सारा। लेकिन इंग्लैंड के दिन बहुत याद आते हैं, वहाँ कोई 10 साल जाते रहे, मैं भी और मेरे दोस्त भी, खालिद मसूद ख़ास तौर पे मेरे साथ होते थे, आगा निसार, शौकत फहमी, इनामुल हक जावेद। इनामुल हक जावेद ही मुझे मजाक की तरफ बाकायदा खींच के लाए, जिस तरह आप लोग मुझे बाकायदा तौर पे खींच के हम आपको लाए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो उनकी भी बड़ी मोहब्बतें हैं। तो वहाँ जो हमारे मेज़बान थे साबिर रज़ा, वो बहुत अच्छे इंतज़ामात, और फिर रोज़ाना झीलों पे जाना, सैरें करने, वो एक फैमिली की तरह रहना, खुद पकाना खुद खाना, 1-1.5 महीने 14 मुशायरे होने। वो मुशायरे भी अजीब थे कि मैं बचपन में मेरी माँ ने मैंने अपनी माँ की जब भी खिदमत करता था मुझे एक दुआ मिलती थी कि जब पुत्र तेरे जगह जगह पिंड पहन। वो मुझे उस वक्त उस दुआ की समझ नहीं लगती। वाह 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 वाह। वो जब मैं इंग्लैंड में 4-5वां मुशायरा मैंने पढ़ा, 14 शहरों में थे वो हमारे, ब्लैकबर्न और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, आप भी गए हैं आपको पता है। तो तीसरे चौथी जगह पे जब इतनी मोहब्बतें मिली, लोगों ने इतना प्यार किया, तो फिर मैं बड़ा रोया। मैंने कहा ये मेरी माँ मुझे दुआ देती थी कि ये जगह, ये मेरे पिंड ही पड़ गए ने, मतलब हर बेशक है जी, बेशक है। तो वो बस माँ के हवाले से भी मैंने फिर जी क्या कहने, वो तो खैर कमाल है ना। वो मैं बल्कि वो आखिर में, क्योंकि वो इतने जज्बाती नज़्म है कि उसको सुनना ही, मैं उसके बाद मज़ाक की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं चाहूँगा वो कतात आप जो है वो कुछ अता करें, कि जो एक दौर था कि पीटीवी पे आमतौर पे ये तसव्वुर था कि सिर्फ कतात ही सुनाया जाए तो है, तो वो कतात आपके बड़े, आप ये कह लीजिए कि लोगों के दिलों तक पहुँचे, वो ज़रा अता हो। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, खुलेआमों करप्शन कर रहा था, पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें भर रहा था। निराली हैं ज़माने से मेरे महबूब की बातें, वाह वाह वाह, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। बहुत अच्छे। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती है, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में ये है फैसलाबाद की जुगत का अंदाज कि वाह वाह वाह। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। वाह 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 वाह। कल दफतन जो राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया अहदे शबाब का। बहुत अच्छे। पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये शुरू के कतार थे जो मैंने वो जो सबसे पहली नज़्म थी ना, वो पीटीवी के मुशायरे से ही। पीटीवी ने भी हमें बहुत, हाँ जी बिल्कुल, हैदर अली का बड़ा नाम है जी इस हवाले से। हमारे दोस्त हैदर तो हमसे हमेशा ही नई चीज़ें लिखवाते हैं। हाँ जी, हाँ, और बस हम उनका फिर हुक्म टाल भी नहीं सकते, बड़ी मोहब्बत से वो कहते हैं और हमारा ही फ़ायदा होता है उसमें। तो वो मुझे हर हाल में बल्कि मैं चाहूँगा कि वो सुनाए, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी। हाँ, ये शुरू की नज़मों में। हाँ, इसीलिए मैं चाहूँगा कि वो 2-4 अगर उसके बाद ज़हन में तो। मेरा अफसर मुझे हर ईद पे कुर्बान करता है, ये बकरा ईद के हवाले से शुरू की नज़में। जी बिल्कुल। तुझे कश्मीर जो आप कह रहे हैं, तुझे कश्मीर समझा था,
شوہر کہتا ہے ہاں جی جب شادی کے بعد راز کھلتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کلے میرے نہیں کھلے مجھے بھی پتا ہے اچھا تجھے کشمیر سمجھا تھا مگر تھر پار کر نکلا نہ ماما تیری افسر ہے نہ ابا ڈاکٹر نکلا بہت اچھے تیرے اس حسن کے پیچھے بیوٹی پارلر نکلا واہ 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 میں نیلے لینز میں ڈوبا تو جا کر کاشگر نکلا بہت اچھے نجم کے تیرے اصلی ہیں نہ اصلی تیرا کوکا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ کہ عمارت کا ہر ایک دعویٰ تیرا بیکار ہی نکلا وزیروں میں کوئی انکل نہ کوئی یار ہی نکلا بہت اچھے نہ انکم ٹیکس میں کوئی بھی رشتے دار ہی نکلا نہ کوئی جاب ہے تیری نہ کاروبار ہی نکلا واہ 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 پلازا جس کو کہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا کھوکھا ہے محبت کر کے بھی دیکھ اور پھر جواب آتا ہے شوہر کی طرف سے کہ تیری رنگین دنیا بھی فقط ایک پوسٹر نکلا میں تیری رنگین دنیا بھی فقط ایک پوسٹر نکلا جسے اوون میں سمجھا تھا وہ خالی ٹوسٹر نکلا منسٹر ریلوے ماموں اسٹیشن ماسٹر نکلا تیرے مائکے سے جو آیا میرا گھر لوٹ کر نکلا تیری کاپا خیرن ہے تیرا ایک ویر شوقہ ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے پھر آخری اس کا آخر میں وہ کہتی ہے کہ تیری اونچی اڑانے ہیں یہ سارا جھوٹ ہی نکلا واہ 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 شکاگو میں دکانیں ہیں یہ سارا جھوٹ ہی نکلا بڑی لندن میں شانے ہیں یہ سارا جھوٹ ہی نکلا بہت اچھے تیری سونے کی کانیں ہیں یہ سارا جھوٹ ہی نکلا میرے پر کاٹنے والے تو بندہ ہے کہ ٹوکا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے واہ 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 یہاں انہیں یاد آتا ہے کہ ہم عید پہ کیسی بات ہے چلو یہ بھول کر باتیں منائیں عید کی خوشیاں پکاتی ہوں سویاں میں اڑائے عید کی ہم اپنی مسکراہٹ سے بڑھائیں عید کی خوشی بہت اچھے دلوں سے غم نکالیں اور بسائیں عید کی خوشی بہت چلو میں مان لیتی ہوں کہ نقلی میرا کوکا ہے نہیں جانا یہ اصلی ہے میری نظروں کا دو واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے یہ ہے وہ ہلکی پھلکی نوک جھوک اور وہ محبت اور وہ رشتوں کے ساتھ جڑے رہنے کا احساس جو آپ کی شاعری میں بڑا نمایاں ہے آپ رشتوں کو جوڑنے کا ہنر جانتے ہیں اسی لیے آپ کی نظمیں میں سمجھتا ہوں وہ ماؤں کے حوالے سے بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے گھر والوں کے حوالے سے وہ اتنی شاندار نظمیں ہیں کہ لوگ سن کر جذباتی ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے وقت کی قلت آڑے آ رہی میں مجبوری ہے کہ چونکہ اس کو ہم نے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے اور ایک آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ اور پوڈ کاسٹ کروں گا تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آ کے دو چیزیں ایک تو وہ ماں کے حوالے سے جو میں نظم کی بات کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک دو شعر نعت کے کہ آپ کی نعت اتنی شاندار ہے ویسے تو ہر نعت کا شعر ہی کیا کہنے اس کے حوالے سے تو جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے کمال کیا اس میں بھی تو بس وہ بھی اللہ کا کرم ہے سارا کرم اللہ کا ماں کی دعا ہے اور اللہ کا کرم ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یہ میں سمجھتا ہوں ماں والی نظم اور نعت کے دو تین شعر عطا ہو جائیں جی جنہ کراں وچ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹ 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 ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਧੀ ਏ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ लगती है पर वो नहीं सारियां वर्गी ये अगले किसी में आपको सुनाएंगे जरूर बेटी के हवाले से रोशनी के हवाले से सुनाऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल और नात के चंद अशार जिन पे हम काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता सुभान मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता क्या कहने वाह 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 बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. بہت اچھا. ہر باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. آیتیں ابر ہیں اور دشت زمانے سارے، ہم کہاں جاتے اگر پیاس نے گھیرا. بہت اچھا. آیتیں ابر ہیں اور دشت زمانے سارے، ہم کہاں جاتے اگر پیاس نے گھیرا ہوتا. ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. علم کا شہر، ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. علم کا شہر مجھے علم عطا کرتا ہے، حرف ملتے نہ اگر جہل میں ڈوبا ہوتا. بہت اچھا. حرف ملتے نہ اگر جہل میں ڈوبا ہوتا. وہ میرے ساتھ ہے اس بکھرے ہوئے جنگل میں، ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا. بہت سبحان. فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا چونکا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. ناظرین، یہ تھے زاہد فخری کہ جنہیں ہنسانا بھی آتا ہے، جنہیں رلانا بھی آتا ہے، جو ایک لمحے میں انسان کو اٹھا کے کہاں کا کہاں پہنچا دیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو انہیں سن کے اتنا لطف آیا ہوگا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اجازت چاہتا ہوں، پھر کسی پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کی کسی خوبصورت شخصیت سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.